گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، جب بھی کوئی دھرنا ہوتا ہے یا کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو ان کو خالی کرنا پڑتا ہے یا ان کو کوئی نوٹسز آ جاتا ہے، سیل بنائیں گے جی بی ہاؤس کے اندر، صرف اور صرف فوکس کریں گے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کو، گلگت بلتستان کی یوتھ کو انشاءاللہ۔ کچھ دن بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم یوتھ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی ٹیسٹ انٹرویوز ہو رہے ہیں، جہاں پہ بھرتیاں ہو رہے ہیں، اس میں میرٹ کے اوپر ہو رہے ہیں۔ پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ، ملت کے ساتھ راستہ استوار رکھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں گلگت چترال میڈیا نیٹ ورک۔ آج آپ تمام سے ہم مخاطب ہیں دارالحکومت اسلام آباد سے، اور آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں اسپیشل کوارڈینیٹر ٹو سی ایم گلگت بلتستان یاسر تابان صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور آج ہم دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تو آج دارالحکومت اسلام آباد میں جو ہماری گلگت بلتستان کی جو یوتھ رہتی ہے اور جو عوام یہاں پہ آباد ہے، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یوتھ یہاں پہ یونیورسٹیز میں موجود ہے اور ان کو درپیش جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سر، یہاں پہ یوتھ کے حوالے سے اگر جو مسائل کے اوپر ہم ڈسکس کریں تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو ان کو جو مشکلات کا شکار ہے، جو مشکلات وہ فیس کر رہے ہیں، وہ رہنے کی جو ہاسٹلس ہیں، تو اس حوالے سے آپ کوارڈینیٹر ہے سی ایم گلگت بلتستان کے اور ایک ینگ آپ لیڈر ہے، آپ سے زیادہ یوتھ کی جو مسائل ہے وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا ہے اور کوئی حل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے اور کیا حکمت عملی ہوگی آنے والے وقتوں میں ہمارے جی بی کی یوتھ کی ہیلپ کے لیے، ان کی مدد کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی آواز اپنی قوم کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے آج کا جو ایک گلگت سکردو روڈ پہ ایک بہت بڑا المناک واقعہ پیش آیا ہے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کوئی 5 لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آج کے دن کے حوالے مناسبت سے میں بڑا اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، لواحقین کو جن کے وہ ڈیتھ ہوئے ہیں، ان کو اظہار افسوس کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کے حوالے سے اس وقت یوتھ گلگت بلتستان کی یوتھ تقریباً 7 سے 8 ہزار میکسیمم لوگ یہاں پہ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی میں ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں پورے پاکستان کے اندر، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، جہاں جہاں ہمارے یوتھ پڑھ رہے ہیں ان کی ہم ایک ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں۔ کرنے کے بعد ہم ایک پراپرلی ایک سیل بنائیں گے جی بی ہاؤس کے اندر، اور سی ایم صاحب سے میری بات ہوئی ہے اس پر۔ ہم سی ایم صاحب نے اس کو بڑا سراہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی بالکل ہمارا ایک سیل یہاں ہونا چاہیے جو ہمارے یوتھ کے مسئلے اور مسائل ہم تک پہنچے اور ہم سن سکے۔ یوتھ کے حوالے سے یوتھ اس وقت ہمارے گلگت بلتستان کے یوتھ اس وقت 60% 65% یوتھ ہے، یوتھ پر مشتمل ہے گلگت بلتستان، اور ان کا مستقبل ڈیفینیٹلی ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ یہاں پر یہ جو یوتھ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور یہ مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں یہ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈگریاں لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگلا لائے عمل انشاءاللہ میرا اور ہماری گورنمنٹ کا، سی ایم صاحب کا یہی ہے کہ ہم یوتھ کے لیے کچھ کریں گلگت بلتستان کے اندر، تاکہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکے۔ ان کے لیے کیا اسٹریٹجی بنایا جائے گلگت بلتستان کے اندر، تو اس کے لیے ہم نے ایک انشاءاللہ بہت جلد، میں ابھی قبل از وقت ہوگا، کچھ دن بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم یوتھ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ جاب بھی مہیا ہوگا یوتھ کے لیے، اور جو انسکلڈ ہیں ان کو سکلڈ کرنے کے لیے، اور ان کو مختلف، ابھی میں نے چائنیز ڈیلیگیشن سکردو لے کے آیا تھا، 800 اسکالرشپ دی ہے چائنیز گورنمنٹ نے گلگت بلتستان کے یوتھ کے لیے۔ یہی ہے کہ یوتھ ہمارا اثاثہ ہے اور ہم نے کس طریقے سے ان کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر یوتھ کی کیا، اس کو استعمال کر کے دیکھیں آئی ٹی سیکٹر میں ہم نے یوتھ کو کس طرح موبلائز کرنا ہے۔ اس کو پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک یوتھ لون پروگرام متعارف ہو چکا ہے کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے ہمارے لوگوں تک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پہنچانا ہے، اور ہمارے یوتھ کو بلا سود معاوضہ دے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، اور وہاں پر وہ اپنے وہ جو قرضہ لیتے ہیں گورنمنٹ سے
وہ 3 سال یا 5 سال کا ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کو واپس کرنا ہے 3 یا 5 سال میں، 5 سال یا 3 سال کے اندر وہ کیا بزنس کریں گے اس کی ایک ہم سسٹم بنا رہے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی فوکس یہی ہے، میں ابھی قبل از وقت ہوگا کچھ دن بعد انشاءاللہ میری 1-2 میٹنگیں یہاں پہ اسلام آباد میں ہائی آفیشل لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم گلگت بلتستان کی یوتھ کو کیا کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یوتھ مطمئن رہے اور ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں، انشاءاللہ ہم یوتھ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے، ان کو ہم بہت سی چیزیں میں لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ یوتھ کے لیے۔ جی، سابقہ جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اس دور میں بھی یہاں پہ جو یونیورسٹیز کے جو یوتھ جو آرگنائزیشن کے صدور ہے، ان کی ایک ڈیلیگیشن ملاقات، اس میں خود بھی شامل تھا۔ ہم وہاں پہ جا کے سی ایم کو ہم نے ایک فارمولا، ایک تجویز ہم نے پیش کی تھی کہ آپ یہاں پہ ایک ہاسٹل بنائیں، اور جس میں جی بی کے جتنے بھی یوتھ ہے آپ یا میرٹ پہ لائے یا ان کے قابلیت پہ ان کو سلیکٹ کر کر کے یہاں پہ آپ ایک ہاسٹل میں رکھے، جس سے گورنمنٹ کو ریونیو بھی جنریٹ ہوگی۔ اس طرح کا ایک فارمولا دیا تھا، تو کیوں نہ آپ لوگ بھی ایز سچ کوئی ہاسٹل بنا کے جس میں آپ ریونیو بھی حاصل کر سکے، اور جو ہماری خواتین ہیں وہ در بدر کی یہاں پہ ٹوکرے کھا رہے ہیں مختلف ہاسٹلس میں، وہاں پہ مینیو کا مختلف ان کو مسائل کا شکار ہے، تو ایز سچ کوئی ایسا کوئی نظام اگر آپ لانا چاہیں تو اچھا نہیں ہوگا یہ ہماری یوتھ کے لیے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ بہت جلد ود ان اے ویک، ہفتہ 10 دن کے اندر میں ایک بہت بڑا یوتھ پروگرام کو لانچ کروں گا گلگت بلتستان کے اندر، جس میں انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی بچے بچیاں ہیں جو وہاں پر اپنے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جو وہاں بیٹھے ہیں، ان کے لیے ہم بہت اچھے پروگرام 2-4 لے کر آ رہے ہیں، جس میں ہم ان کو مزید ٹرین کرنے کے بعد ان کو کس طریقے سے ہم ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، وہ انشاءاللہ پروگرام بہت جلد آ رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یوتھ کی جانب سے کہ ہم جب بھی جی بی ہاؤس جاتے ہیں وہاں پہ کچھ منسٹر موجود ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ گلگت میں ہوتے ہیں، فیلڈ پہ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ زیادہ تر نہیں ہوتے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہماری تجاویز ہے یا ہم جہاں پہ ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کیونکہ ہم یوتھ میں ہوتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے رہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے کوآرڈینیٹرز وہاں پہ موجود ہے جی بی میں، اور ان میں سے اگر ایک کوآرڈینیٹر کو یہاں پہ جی بی میں یوتھ کی جو کمپلینٹ سیل کے لیے اگر ایک کو تعینات کرے، تو یہ کہہ رہے کہ ہمارے لیے، کیونکہ میں یوتھ کی جانب سے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو ہمارے لیے یہ آسانی ہو سکتا ہے، ہمارے اسکالرشپ میں، ہاسٹلس کے لیے، دیگر جو ان کے مسائل ہیں یونیورسٹیز میں، آپ کو پتہ ہے مختلف ایشوز چلتے ہیں، تو ان کی سولڈ آؤٹ کے لیے کوئی ایز سچ کوئی کمپلینٹ سیل اگر جی بی ہاؤس میں قائم کیا جائے تو ہماری یوتھ کے لیے میرے خیال میں ایک بیسٹ اپورچونٹی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم جی بی ہاؤس کے اندر انشاءاللہ ایک سیل بنا رہے ہیں، اس میں لازمی نہیں ہے کہ کسی کو کوآرڈینیٹرس لے یا کسی کو وہ لے، ٹھیک ہے، ہم ادھر ایک سیل بنائیں گے انشاءاللہ جو صرف اور صرف فوکس کریں گے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کو، گلگت بلتستان کی یوتھ کو انشاءاللہ، اور ان کو کس طریقے سے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کی کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہے، تو عوام یہاں پہ جو رہتی ہے ان کو بھی صحت کے جو سیکٹر ہے اس میں کافی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ کچھ ہاسپٹلس کے ساتھ جی بی گورنمنٹ کی ایم او یوز تھی، جس میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل تھا، کہ نوری کینسر ہاسپٹل تھا، تو جب یہ حکومت نے ختم کر دیا تو اس میں کافی ان کو مشکلات کا وہ شکار ہے اور رول رہے یہاں پہ، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، آلریڈی چیف منسٹر صاحب کی ثوابدیدی فنڈ ہے جو ہیلتھ کے اس پر ہم دے رہے ہیں، گلگت بلتستان کے بہت سے مریض ہیں جو یہاں پہ زیر علاج ہیں، ان کے لیے کوئی ایشوز تو نہیں آ رہا، لیکن اوور آل جنرلی اگر کوئی ایشوز ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ایشو جو اس وقت برننگ ایشو ہے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، جو میرے علم میں آیا ہے کہ جو جتنے بھی گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، جب بھی کوئی دھرنا ہوتا ہے یا کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو ان کو خالی کرنا پڑتا ہے یا ان کو بالکل کوئی نوٹسز آ جاتا ہے، بالکل اس کے بارے میں نے کوئی اس کے اوپر لیا ہے، اسٹینڈ لیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد حل ہوگا، آئندہ کوئی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ اس چیز کو بھی میں روکوں گا کہ وہ یہاں سے ان کو کم از کم تنگ نہ کریں، کیونکہ ہم لوگ پیسفل لوگ ہیں، پیسفل علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں پہ کوئی اتنا کوئی جس طرح یہ انتشار والا ٹولہ جو یہاں پہ آتے ہیں تو ان میں ہم کوئی ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے،
साथ ही साथ सर अगर हम स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें तो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की यूथ है, बहुत ही टैलेंटेड यूथ है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके जीबी का नाम उन्होंने रोशन किया है। स्पोर्ट्स के जो सेक्टर में हम जब एथलीट से बात कर रहे होते हैं या उनके मसाइल सुन रहे होते हैं, उनका हमेशा से ये एक शिकायत रहती है कि एज सच जो नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का छोड़ दे, नेशनल लेवल का कोई ऐसा हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। जी भी मैं कुछ जो स्पोर्ट्स की बात करूँ जिसमें ताइक्वांडो है और ये इनमें कोर्ट्स का मसला है या स्विमिंग में उन्होंने कहा कि हमारे हमारे स्विमिंग पूल के मसाइल है। इस हवाले से क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर टू सीएम है, आप देख रहे हो और यूथ के मसाइल को आप बहुत ही करीब से देख रहे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले ये है कि पिछले साल जब मेरे दोस्त था चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान था कुद्दूस बजंजो साहब, तो जब वो बलूचिस्तान के सीएम थे तो मैंने गिलगित बल्तिस्तान की जो हॉकी टीम जो है बलूचिस्तान तक लेकर गए थे। मैंने इनको स्पेशली मैंने कहा सूबे टू सूबा जो है ये एक अच्छा एक सगाली का पैगाम जाएगा कि इनको वहाँ पर बुलाया जाए, तो उसने उसको स्पेशली रखा। रखने के बाद हमारे लड़के गए वहाँ पर जाके हॉकी वहाँ से खेल कर वापस आए। इसी तरह अभी मेरा स्पोर्ट्स बोर्ड के जो चेयरमैन है या एडीजी है जो भी है, मैं इनसे बात करूँगा। करने के बाद बिल्कुल है इसमें हमारे, क्योंकि इससे पहले हमारे लोकल सतह पर हमारी स्पोर्ट्स का गेम चलता रहा, फुटबॉल हो, हॉकी हो, स्विमिंग हो या ऐसा कोई दूसरा ताइक्वांडो जिस तरह आपने फरमाया कि ऐसे वो है स्पोर्ट्स है, तो उनको इंशाल्लाह हम प्रमोट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने भी टेस्ट इंटरव्यूज हो रहे हैं, जहाँ पे भर्तियां हो रहे हैं, तो उसमें मेरिट के ऊपर हो रहा है। तो इसको आप खुशाइन समझें और इंशाल्लाह आगे भी हमसे उम्मीद रख। पेवस्ता ये शजर से उम्मीद बाहर रख, मिल्लत के साथ रास्ता उस्तवार रख। माशाल्लाह सर, आप एक यंग लीडर है, इंस्पिरेशन है यूथ की, तो हमारी यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा? यूथ के लिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, हम सब अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में भेजे हैं, तो अपना एक एम सेट करें, अपना एक टारगेट सेट करें और इस कौम की खिदमत करें, खिदमत खल्क़ खुदा, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करें और मुस्बित विजन के साथ आप जिस फील्ड में हो, खा वो पाकिस्तान के अंदर हो, खा वो पाकिस्तान के बाहर हो, हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ हैं, जवान हैं, आप अपना हिस्सा डालें गिलगित बल्तिस्तान के लिए और गिलगित बल्तिस्तान की इस तामीर और तरक्की के लिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे यासिर ताबान जो कि स्पेशल कोऑर्डिनेटर टू सीएम गिलगित बल्तिस्तान है और स्पेशली आज हम यूथ के हवाले से बात कर रहे थे और मैं खुद मुतमईन हूँ और मुझे फ़ख्र है हमारे पास ऐसे लीडर मौजूद है जो कि यूथ की जो दरीना मसाइल है उनको ऊपर स्पेशली गौर कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं और इनको हल करने के लिए वो हर लेवल तक जाने के लिए तैयार है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।